الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومأوانا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب سبحان الله بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما باواز بلند پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين سر لامکاں سے طلب ہوئی سر لامکاں سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی کوئی حد نہیں ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالہ رخ مصطفیٰ کی یہ روشنی یہ تجلیوں کی ہماہمی کہ ہر ایک چیز چمک اٹھی کشف دجا بجمالہ وہ کمال حق محمدی کہ ہر ایک پہ نظر کرم رہی سر حشر بنارا امتی حسنت جمیع خصالہ کیا دیں سبحان اللہ حسنت جمیع خصالہ وہی حق دیگر وہی حق نما وہی حق دیگر وہی حق نما رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ جسے خود خدائے پاک نے کہا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلو علیہ ایک صاحب اٹھے آپ نے قلم اٹھایا آپ نے بھی فرمایا یا صاحب الجمالی ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا
کما کان حقہ بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر. کیا دے سبحان اللہ. اللہ اکبر. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، ان کی ہر ادا کو اپنانے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے تھے، مستانے تھے، پروانے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جمعۃ المبارک سن پڑھنے کے لیے جامعہ مسجد فیض عام میں آگے ہیں. کریم اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، اور کریم اللہ جو ابھی تک نہیں پہنچ سکے کریم اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرنے والوں، آج جمعۃ المبارک کا مختصر سا جو وقت ہے، اس میں جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کریم اللہ نے فرمایا کہ ایک دوسرے کے نام نہ بدلو، ایک دوسرے کے نام جو ہے نہ غلط طریقے سے لو، ایک دوسرے کا تمسخر نہ اڑاؤ، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ. فرمایا نہ مرد مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ مرد ان سے بہتر ہوں. اور فرمایا کریم اللہ نے نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ عورتیں ان سے بہتر ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ. کریم اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں سورۃ حجرات میں، کریم اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کہ نہ مرد مردوں سے، نہ مرد مردوں کا مذاق اڑائیں. کیوں فرمایا قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، کہ وہ ان ہنسنے والوں سے ہو سکتا ہے بہتر ہوں. اور کریم اللہ نے پھر فرمایا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں. فرمایا اَن یَکُنَّ خَیْرًا مِّنْهُنَّ، ہو سکتا ہے وہ عورتیں دوسری عورتوں سے زیادہ بہتر ہوں. اللہ اکبر. فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور فرمایا آپس میں طعنے نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف جو ہے طعن بازیاں نہ کرو. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو، اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو. فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کیا ہی برا نام ہے مسلمان ہو کر فاسق کہلانا. اور فرمایا پھر وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو توبہ نہ کرے تو وہی ظالم ہیں. اللہ اکبر. اگر جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار و محبت کرتا ہے، اور جب وہ بندہ اس کے پاس اللہ رب العزت کا کلام قرآن مجید فرقان حمید کا یہ ارشاد پہنچتا ہے، اور وہ پہلے مذاق تمسخر اڑایا کرتا تھا، اب وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے، تو وہ پھر وہ فاسق نہیں رہتا، بلکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرنے والا اللہ کا پیارا بن جاتا ہے. اللہ کا پیارا بن جاتا ہے کون؟ جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر توبہ کر لیتا ہے. جو عورتیں جو پہلے دوسری عورتوں سے مذاق کیا کرتی ہیں، اور جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ کریم اللہ نے اس کی
سخت وعید بیان کی ہے، معاملت بیان فرمائی ہے، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہیں کہ کریم اللہ، ہم آج سے پہلے یہ کام کرتی تھی، اب ہمیں پتہ چلا تو ہم تیری پاک بارگاہ میں توبہ کرتی ہیں، کریم اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، تو کریم اللہ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ اسی طرح جو نام ہے، جو بندہ کسی کا نام بگاڑ کر لیتا تھا، جب اسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کریم نے منع فرمایا ہے کسی کے نام کو بگاڑنے کا، تو پھر وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے، کریم اللہ میرے سے یہ خطا، میرے سے یہ گناہ، میرے سے یہ غلطی سرز و حد ہوتی رہی ہے، تو میں اب تیری پاک بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، تو میری توبہ قبول فرما۔ تو کریم اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، وہ ستار بھی ہے، وہ غفار بھی ہے، وہ بخشش کرنے والا ہے، وہ غفور الرحیم ہے، تو کریم اللہ ضرور اس بندے کو معاف فرمائے گا۔ اور فرمایا پھر جو بندہ اپنی اس ڈھٹائی پر ڈٹا رہتا ہے اور جو ہے وہ لوگوں کا تمسخر اڑاتا رہتا ہے، لوگوں کے نام جو ہے وہ بگاڑتا رہتا ہے اور لوگوں کو طعنے دیتا رہتا ہے اور اس سے باز نہیں آتا، تو پھر کریم اللہ فرماتا ہے کہ وہ بندہ فاسق ہے، اور مسلمان ہو کر فاسق کہلانا بہت برا ہے۔ مسلمان ہو کر فاسق کہلانا بہت برا ہے۔ تو باب ذوالفقار پتہ یہ چلا جن کے اچھے نام ہوں ان کو اچھے ناموں سے ہی پکارنا چاہیے۔ اب دیکھیں اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کا نام کتنا ہی اچھا رکھا ہے، لہذا اپنے بچوں کا نام رکھنا، اپنے بھائیوں کا نام رکھنا، اپنے بھتیجوں کا نام رکھنا، اپنے نواسوں کا نام رکھنا، اپنے پیاروں کا نام رکھنا، اپنے جو عزیز و قارب ہیں ان کے بچوں کا نام رکھنا، اچھا نام رکھنا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، کریم اللہ کی سنت ہے اچھا نام رکھنا۔ تو جو بندہ اپنے بچوں کا اچھا نام رکھتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت پر عمل کرتا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کا نام عرش پر کیا رکھا؟ احمد۔ کیا رکھا؟ احمد۔ اللہ نے اپنے محبوب کا نام احمد رکھا عرش پر، اور جب فرش پر محبوب کبریا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ہر طرف سے آواز آنے لگی کہ اس کا نام کوئی اور نہ رکھا جائے، بلکہ اللہ رب العزت نے اس کا نام عرش پر احمد رکھا ہے، فرش پر اس کا نام محمد ہے، فرش پر اس کا نام محمد ہے۔ فرمایا الذی یحمد حمدا بعد حمد، محمد کہتے ہی اسے ہیں جس کی تعریف کی جائے، بار بار تعریف کی جائے، بار بار تعریف کی جائے اور اس کی تعریف کم نہ ہو، زبانیں ختم ہو جائیں، کلمے لکھنے والی تعریف اس کی لکھتے لکھتے ساری کائنات کی کلمے ٹوٹ جائیں پر محمد کے نام کی تعریف ختم نہ ہو۔ الذی یحمد حمدا بعد حمد۔ اسی طرح فرمایا کلمے سارے درختوں کو کلمے بنا لیا جائے، وہ کلمے بھی ٹوٹ جائیں تعریف لکھتے لکھتے، یہ روشنائی سارے سمندر کو، سارے پانی کو روشنائی بنا لیا جائے اور محبوب علیہ السلام کی تعریف لکھی جائے اس سے، وہ کلمے ساری کائنات کی ختم ہو جائیں گی، وہ سارے کائنات کا پانی ختم ہو جائے پر محمد کہتے اسے ہیں جس کی تعریف نہ ختم ہو۔ زندگیاں مک جائیں، زندگیاں ختم ہو جائیں، کائنات میں آنے والے سبھی محبوب علیہ السلام کی تعریف کرتے 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 ختم ہو جائیں پر محبوب علیہ السلام کی تعریف ختم نہ ہو، اسے محمد کہتے ہیں۔ الذی یحمد حمدا بعد حمد۔ تو باب ذوالفقار آج کا موضوع بھی یہی ہے کہ نام جو ہے وہ اچھے رکھے جائیں، اور جن کا نام عبد الرحمن،
عبداللہ، عبید الرحمن، اسی طرح عبد الباسط، عبد الحفیظ، اسی طرح جو ہے وہ اور پیارے پیارے نام ہیں، ان کو انہی ناموں سے ہی پکارا جائے، ان کا جو ہے وہ نک نام یعنی کہ ان کو جو ہے وہ غلط طریقے سے بگاڑ کر نہ لیا جائے۔ ہاں فرمایا اگر کسی کا نام جو ہے پیار سے اس نام سے ہٹ کر نک نام رکھا جائے، پیار کے ساتھ گھر والے رکھیں تو وہ جائز ہے۔ جس طرح بچے کا نام، بیٹے کا نام عبداللہ ہے، عبید اللہ ہے، عبید الرحمن ہے، عبد الحفیظ ہے، عبد الباسط ہے، اسے پیار سے جو ہے وہ اگر پیارا کہا جائے، مٹھو کہا جائے، اسی طرح کوئی اور نام لیا جائے تو وہ جائز ہوگا۔ اگر اس کا وہ غلط نام لیا گیا، جس طرح غلام محمد ہے، احمد ہے، اسی طرح جو ہے اور جو ہے وہ نام اسلامی نام ہے، اگر اس کو بگاڑ کر لیا تو پھر یہ غلط ہوگا۔ قرآن میں حکم یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکن خیرا منہم۔ اللہ فرماتا ہے ولا تنابزوا بالالقاب، کہ کسی کا جو ہے نام جو ہے وہ الٹ کر نہ لیں۔ اب نام اتنا پیارا ہے غلام محمد، کتنا پیارا نام ہے غلام محمد، اتنا پیارا نام، اور اس نام کو جو ہے وہ بگاڑ کر لیا جاتا ہے گاما گاما، تو یہ انتہائی غلط ہے، اور ایسا نام لینے والا فاسق کہلاتا ہے، یہ یاد رکھ لیں۔ اسی طرح کسی کا نام اقبال ہے، محمد اقبال، نام کتنا پیارا ہے محمد اقبال، اب اس کو جو ہے وہ بالی بیلی کا جو ہے وہ کہہ کے پکارا جائے تو یہ غلط ہوگا۔ اسی طرح نام احمد ہے، اس کو جو ہے وہ اس کا الٹ کر کے اس نام کو جو ہے اس کا معنی بھی چینج ہو جائے، اس کا رخ بھی تبدیل ہو جائے، احمدی احمدی کہہ کے پکارا جائے تو یہ غلط ہوگا۔ نسبت بھی دیکھیں نا، نسبت کہاں جا رہی ہے؟ وہ اللہ کے بندے حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ تھے نا، آپ کا جو ہے ایک وزیر تھا ایاز رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت ایاز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام محمد تھا۔ تو حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ابتدا میں رہتا تھا، یعنی کہ کام کاج میں رہتا تھا۔ ایک دن حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اے ایاز کے بیٹے میری بات سننا۔ تو حضرت ایاز اللہ کے ولی تھے، محمود غزنوی بھی اللہ کے ولی تھے، برگزیدہ بندے تھے۔ جب حضرت ایاز نے دیکھا اور کہا آج خیر ہے، لگتا ہے بادشاہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ لگتا ہے غصے میں ہے کہ آج اس نے میرے بیٹے کا نام لینا گوارا نہیں کیا، اور یہ کہا ہے کہ اے ایاز کے بیٹے بات سن۔ اور جب جو ہے تنہائی ہوئی، حضرت ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے محمود غزنوی سے عرض کیا بادشاہ سلامت، آج جو ہے وہ بتائیے تو صحیح، لگتا ہے میرے بیٹے سے کوئی غلط ہو گئی ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے، یا آپ ناراض ہیں؟ فرمایا کیا ہوا؟ کہا حضور جب آج آپ نے میرے بیٹے کو بلایا ہے تو نام نہیں لیا، بلکہ کہا ہے اے ایاز کے بیٹے میری بات سن، تو وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دراصل اس وقت جو ہے میں جو ہے وہ پاک نہیں تھا، تو میری غیرت نے، عزت نے گوارا نہیں کیا کہ میرے محبوب کا نام ہو محمد اور میں جو ہے وہ اس حالت میں لوں، تو لہٰذا اس لیے میں نے نام نہیں لیا، میں تو اس سے راضی ہوں۔ تو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ نام بھی مکمل اور پیار سے اور ادب انہوں نے کس طرح کیا، اور آج نام بھی غلام محمد، اور اس کو جو ہے وہ بلانے والے، اس کا نام لینے والے، اور وہ جو ہے وہ نام لے رہے ہیں گاما گاما۔ اور اسی طرح اور نام ہیں جو محبوب علیہ السلام کے نام پر رکھے گئے ہوں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء پر رکھے گئے ہوں، یا صحابہ اکرام کے اسماء پر رکھے گئے ہوں، سبھی جو بھی نام ہو اگر اس کو الٹ کر کے لیں گے تو پھر جو ہے وہ فاسق کہلایا جائے گا، وہ بندہ جو ایسا کرے گا۔ فرمایا کریم اللہ کا حکم ہے، میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہے، 26 پارہ ہے، سورۃ حجرات ہے، اور آیت نمبر جو ہے وہ 10 ہے کہ کریم اللہ خود فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء
عسیٰ ان یکن خیرا منہن، کریم اللہ خود فرماتا ہے اے ایمان والو لا یسخر قوم من قوم، بندہ جو ہے نا اے ایمانوں والو نہ مذاق کرو کسی قوم کا، کسی فرد کا، کسی انسان کا، کسی شخص کا۔ کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے وہ تیرے سے افضل ہو سکتا ہے وہ تیرے سے اعلیٰ ہو سکتا ہے وہ تیرے سے بہتر ہو، تو اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ دیکھا نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کی قوم ہے اور اس کا ایک شخص ہے جو زانی بھی تھا، بدکار بھی تھا، شرابی بھی تھا، سارے کی نظر میں جو ہے وہ غلط تھا، گناہ گار تھا۔ جب وہ فوت ہوا لوگوں نے گھسیٹ کر جو ہے روڑی کے اوپر پھینک دیا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ جا، میرا وہ پیارا تھا اسے نہلا بھی صحیح، اور کفن کا بھی اہتمام کر اور غسل کا بھی اہتمام کر، اور ساتھ جنازہ بھی تو نے پڑھانا ہے، اور ساتھ اعلان بھی کر دے جو بندہ اس میرے پیارے کے جنازے میں آئے گا میں کریم اللہ اس کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچتے ہیں، لوگ کہتے ہیں، اس کے بچے کہتے ہیں، ساروں سے پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بندہ بڑا خراب تھا، یہ زانی تھا، یہ شرابی تھا، یہ بدمعاش تھا، بدمعاش تھا، اس سے جو ہے وہ کوئی جو ہے بچا نہیں ہے، ساروں کے یہ خلاف تھا۔ اب اپنے بھی بیگانے بنے ہوئے ہیں، اپنے بھی اس سے دور ہیں، کہا اسے پھینکو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگوں کریم اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ تو فرماتا ہے یہ میرا پیارا ہے، تم کہتے ہو یہ گندا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ میرا یار ہے، تم کہتے ہو یہ شرابی تھا۔ اللہ کہتا ہے میرا یہ پیارا ہے، تم کہتے ہو یہ زانی تھا۔ اللہ کہتا ہے میرا یہ دلارا ہے، تم کہتی ہو یہ اس طرح تھا، اس طرح تھا، یہ اس قابل ہی نہیں ہے اس کا جنازہ پڑھا جائے، یہ قابل ہی نہیں ہے اس کو جو ہے وہ دفن کیا جائے، اس کی عزت و احترام کی جائے۔ تم یہ کہتے ہو، کریم اللہ یہ کہتا ہے کہ یہ تم سے بہتر ہے، اگر تم بھی اس کے جنازے میں آ گئے تو میں تمہارے بھی اس کے جنازے پڑھنے کی وجہ سے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو احباب ذی وقار لوگوں کی میری نظر میں تھا، پر اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ اور پھر وہ سارا کچھ کیا، اللہ کی بارگاہ میں پوچھا باری تعالیٰ وجہ کیا ہے؟ لوگ سارے یہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ پر بات یہ ہے، جب یہ تورات کھولتا تھا میرے محبوب کا نام آتا تھا، اس کی یہ تعظیم کرتا تھا، چومتا تھا، سینے سے لگاتا تھا، مجھے اس کی وہی ادا اتنی پسند آئی کہ یہ میرے محبوب سے پیار کرتا ہے، اور پھر میں اسے جو ہے وہ اس حال میں چھوڑ دوں۔ تو پتہ یہ چلا کہ لوگوں کی نظر میں کچھ ہو پر اللہ کی نظر میں کچھ ہے۔ ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر انگلیاں اٹھائیں، ہمیں حق نہیں ہے ہم اس کے اوپر جو ہے باتیں کسیں، ہم اس کا مذاق کریں، اس کا ٹھٹھا کریں۔ فرمایا کیا؟ قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق کر رہے ہو وہ تمہارے سے بہتر ہو۔ اور پھر فرمایا ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن، عورتوں کا بھی مذاق نہ اڑائیں، یہ نہ کہیں وہ عورت ایسی ہے، وہ فلاں کی بیٹی ایسی ہے، وہ فلاں کی بیٹی ایسی ہے، فلاں جگہ پہ یہ ہو گیا، فلاں جگہ نہ۔ ہو سکتا ہے جو باتیں کر رہی ہے، جس پہ باتیں ہو رہی ہیں وہ اس سے زیادہ بہتر ہو، تمہیں حق نہیں ہے کہ تم ان کی جو ہے وہ عورتوں کے اوپر انگلیاں جو ہے وہ اٹھائیں۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، اور آپس میں تانا نہ کرو، ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ تان بازی نہ کرو کہ ہاں بھئی فلاں تو نے یہ کیا تھا، فلاں تو نے یہ کیا، نہ۔ فرمایا جب اس نے اللہ کی بارگاہ میں ہو سکتا ہے توبہ کر لی ہو سکتا ہے وہ تمہارے سے بہتر ہو، تم یہ باتیں کر کے اپنے نامہ اعمال میں گناہ جو ہے وہ بھر رہے ہو۔ اور اسی طرح فرمایا ولا تنابزوا بالالقاب، اور کسی کے برے نام نہ لو، برے نام نہ رکھو، برے نام لینے والا فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کہ کیا ہی وہ برا ہے مسلمان ہو کر فاسق کہلانا۔ اور پھر فرمایا ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، اور جو توبہ نہ کرے وہ ظالموں میں سے ہے، یعنی کہ اس نے گناہ کیا، نام بگاڑ کے لیتا رہا، جو ہے وہ پھر اسی حالت میں مر گیا تو وہ اس سے توبہ نہ کر سکا، تو فرمایا وہ ظالم ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ کریم اللہ دنیا میں رہتے ہوئے، لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ رہتے ہوئے،
انسانی بشری تقاضے کی وجہ سے نام جو ہے وہ لینے میں غلطیاں ہوتی رہیں۔ کریم اللہ ہمیں پتہ چلا، ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، آئندہ جو ہے وہ ہم کسی کا نام جو ہے وہ بگاڑیں گے نہیں، کسی کا نام جو ہے وہ الٹ نہیں رہیں گے، کسی کو جو ہے وہ تان بازی میں جو ہے وہ نہیں رکھیں گے، کسی کا تمسخر نہیں اڑائیں گے، بلکہ تیری رضا اور تیری محبوب کی رضا کی خاطر پیار و محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ پیش آئیں گے۔ تو پھر ہے آخری بات، جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو فرمایا کریم نبی نے کہ جا یہ انگوٹھی لے جا اور اس کے اوپر نام لکھوا کے آ اللہ کا، نام لکھوا کے آ اللہ کا۔ حضرت ابوبکر صدیق آپ وہاں سے چلے انگوٹھی کو چومتے ہوئے، اور جب آپ اس سنار کے پاس پہنچتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے اللہ کا نام لکھ دو، تو فوراً یاد آیا کہ یار کریم اللہ نے اپنے محبوب کا نام لوح محفوظ پر رکھا، کریم اللہ نے اپنے محبوب کا نام اپنے نام کے ساتھ جنت کے پتوں پر لکھا، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کا نام جنت کے دروازوں کی چوکھٹوں پر لکھا، اللہ نے اپنے محبوب کا نام اپنے نام کے ساتھ آسمان کے ہر کونے پر لکھا، تو پھر کیوں نہ ہو میں بھی اللہ کے نام کے ساتھ اپنے محبوب کے نام کو لکھ دوں۔ اور کہا کہ اس کے اوپر جو ہے اللہ اور اس کے محبوب محمد کا نام لکھ دیجئے۔ تو جب اللہ رب العزت کا نام اور محمد کا نام لکھا گیا تو حضرت ابوبکر صدیق انگوٹھی کو لے کر کریم محبوب کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، تو کریم محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اے ابوبکر صدیق تجھے میں نے کہا تھا اللہ کا نام لکھنا ہے، تو اور بہت کچھ لکھوا کے آیا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں لکھوانے لگا تو میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ جس خدا نے آپ کا نام ہر جگہ پہ لکھا ہے تو صدیق آپ کا نام اس خدا سے کیسے جدا کر سکتا ہے، اس لیے میں نے اللہ کے نام کے ساتھ تیرا نام لکھوا دیا ہے۔ محبوب فرماتے ہیں اے صدیق بات صرف یہیں تک نہیں ہے بلکہ یہ تو ساتھ صدیق بھی لکھا ہوا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ابھی بات نہیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو بھیج دیا، اے جبریل میرے محبوب کی بارگاہ میں پہنچ جا اور جا کر عرض کر اے محبوب جس طرح تمہارے صدیق نے آپ کا نام میرا نام جدا نہیں کیا، اسی طرح میں خدا نے بھی صدیق کا نام آپ کے نام سے جدا نہیں کیا۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کریم اللہ ہم سب کو محبت مصطفیٰ عطا فرمائے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ادا کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنائے۔